جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے، تب سے قریش کے لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ فوجی طاقت سے مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو فنا کر دیا جائے اور ایسا زوردار حملہ کیا جائے جو مسلمانوں کو پامال کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ارادوں سے باخبر تھے، اس لیے تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد ہر اس راستے کی طرف جہاں سے اہل مکہ والوں کا اقتدام و حملہ ہو سکتا تھا، سرور کائنات مسلمانوں کو وہاں روانہ کرتے تھے اور اس طرف کے قبائل کے ساتھ معاہدات کرتے رہتے تھے۔ سن 1 ہجری کی شروعات سے سن 2 ہجری تک مسلمانوں اور کفار کے بیچ چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہتی تھی، تاہم دونوں حریفوں کے درمیان پہلا بڑا مقابلہ 17 رمضان 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو بدر کے مقام پر پیش آیا۔ بدر ایک میدان ہے جو مدینے سے 150 کلومیٹر اور مکہ سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 2 ہجری کے ماہ جمادی الثانی کے آخری دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سواروں کا ایک جتھا سیدنا عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کے سرداری میں بھیجا، جہاں سے مکہ والوں حملہ کر سکتے تھے۔ مسلمانوں کو قریش والوں کا قافلہ مل گیا اور مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے خلاف قریش والوں پر تیر چلائے۔ قریش کا ایک آدمی مارا گیا اور 2 قید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑ دیا اور یہ بھی واضح کر دیا کہ مسلمانوں نے یہ کام اجازت سے بڑھ کر کیا تھا۔ قریش نے تعاون تو وصول کر لیا، مگر انہوں نے مسلمانوں کی معذرت کی کچھ قدر نہ کی اور یہ ارادہ کیا کہ اب مسلمانوں پر اعلانیہ حملہ کیا جائے۔ قوم کو جوش دلانے کے لیے ابو جہل نے یہ افواہ پھیلائی قریش کے قافلے کو جو ابو سفیان کی سرداری میں شام سے آ رہا ہے، جس کا سرمایہ تجارت 50,000 دینار ہے، مسلمان اس قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں، لہذا قافلے کی حفاظت کے لیے جلد آگے بڑھنا چاہیے۔ اس افواہ پر قریش کے لوگ ابو جہل کی سرداری میں 1000 لوگوں کا لشکر، جن کے ساتھ 300 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے، مدینے کی طرف نکل پڑے۔ ابو جہل ابھی 4-5 منزل پر پہنچا تھا کہ اسے اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ خیریت سے مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہے۔ اہل لشکر نے ابو جہل سے کہا کہ اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، لیکن ابو جہل اپنی ضد پر قائم رہا اور آگے چلتا رہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل کی اس گفتگو کی اطلاع ہوئی تو آپ نے حکم دیا کہ جو اصحاب اس وقت جلد سے جلد چل سکتے ہیں وہ میرے ساتھ چلیں، اور اسی طرح 313 مجاہدین کو لے کر نکل پڑے۔ ان مجاہدین میں اسلام کی بڑی بڑی شخصیتیں شامل تھیں، جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت زبیر، حضرت عمار یاسر اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیتیں شامل تھیں۔ حضرت عثمان غنی جیسی شخصیت جنگ میں شریک نہ ہو سکی کیونکہ آپ کی اہلیہ سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ بہت بیمار تھیں اور آپ مدینہ منورہ میں ہی رکے رہے۔ مسلمانوں کی مختصر فوج کے پاس صرف 70 اونٹ اور صرف 2 گھوڑے تھے۔ 3 سواروں کے لیے ایک اونٹ مقرر کیا گیا اور ان 3 میں سے ایک پیدل چلتا۔ بالآخر یہ دونوں لشکر بدر کے میدان پر ایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ مسلمانوں کی فوج نے اپنے خیمے بدر کی پہاڑی پر لگائے، جبکہ کافروں کی فوج نے اپنے خیمے وسیع میدان میں لگائے۔ مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں جہاں خیمے لگانے پڑے وہاں ریت بہت تھی، آدمیوں کے پاؤں ڈھس جاتے اور پانی بھی موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی زوردار بارش بھیجی کہ ریت دب گئی اور مسلمانوں نے ریت کو ہٹا کر کھڈے بنا دیے جو پانی سے بھر گئے۔ کفار کیونکہ صاف زمین پر اترے تھے لہٰذا ادھر سخت کیچڑ ہو گئی۔ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرداران مہاجرین اور انصاریوں کی مجلس طلب فرمائی اور اس معاملے کو مجلس شورا میں پیش کیا۔
سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، بعد میں سیدنا عمر فاروق نے گفتگو فرمائی۔ بعد اذان سیدنا مقداد بن عمر انصاری نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ سے جو حکم ملا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہم لوگ بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے کہ تم اور تیرا خدا جاؤ اور لڑو۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا ہے، آپ جہاں جہاں جائیں گے ہم آپ کو درمیان میں لیتے ہوئے آگے پیچھے دائیں بائیں جنگ کریں گے۔ یہ سننے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک روشن ہو گیا۔ انصار کے لیے شمولیت جنگ کا یہ پہلا موقع تھا، اور انصار میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو جنگ کو پسند نہیں کرتے تھے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا انصاروں کی طرف رخ فرما کر دریافت کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری رائے کی ضرورت ہے؟ بخدارا ہمارا آپ پر ایمان ہے، اس اللہ کی قسم ہم لوگ جنگ میں جانے والے ہیں اور مقابلے میں اپنی بات کو پورا کر کے دکھلاتے ہیں۔ امید ہے کہ ہماری خدمات آپ کی آنکھوں پہ ٹھنڈک ثابت ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقریر پر نہایت سرور نشاط کا اظہار کیا۔ لشکر کے پیچھے ایک بلند ٹھیلے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنا دیا گیا تاکہ آپ اس بلندی سے دونوں لشکروں کے محاربے کو ملاحظہ کر سکیں۔ صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس چھپر کے سائے میں آپ کو پہرا دے رہے تھے۔ آدھی رات ہو چکی تھی، دعائیں کرنے والے دعائیں کر کر کے آنسو بہا بہا کے سو گئے۔ عجیب منظر تھا، نہ کسی پرندے کے پر مارنے کی آواز، نہ کسی درندے کے دھاڑنے کی صدا، اور دیکھو تو صحیح خیمے کے دروازے پر جانثار رسول سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہیں اور خیمے کے اندر سرور دو عالم جلوہ فرما ہیں۔ اس رات کی خاموشی میں بس ایک ہی آواز ہے جو سنائی دے رہی ہے، آنسوؤں کی لڑیاں موتیوں کی صورت میں چہرے مبارک پر جذب ہو رہی ہیں، لب پر بس یہ الفاظ ہیں، الہی مجھے ندامت سے بچانا، یا اللہ میں تجھے تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں، الہی تیری نصرت اور مدد کی ضرورت ہے جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ اگر قریش اس جنگ میں فتح یاب ہو گئے تو قیامت تک تیرا عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ کندھے سے چادر بار بار گر رہی ہے، ایسے میں سب سو گئے تو سو گئے، مگر ابو بکر کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ وہ رات بھر سے کھڑے ہیں، چادر بار بار اٹھا کر شانہ مبارک پر رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھ کر ابو بکر کا کلیجہ نکل آتا ہے اور عرض کرتے ہیں، حسبک یا نبی اللہ۔ آپ کا یہ کہنا تھا اور سرور دو عالم نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، اے ابو بکر خوشخبری سن۔ جبریل آئے کھڑے تھے، فرشتوں کی جماعت صفا بستہ حاضر تھی، وعدہ ربانی پورا ہو گیا۔ فوج نے آنکھ جھپک جانے کے بعد دشمن کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان کی تعداد بہت کم اور مسلمان کثرت میں بڑھ گئے ہیں۔ جنگ سے ایک دن پہلے آپ نے میدان جنگ کا ملاحظہ کیا اور اس کے دوران حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے ہدایات بھی دی، اور بس اگلے دن 17 رمضان 2 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو صف بندی ہوئی اور جنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ جنگ کا آغاز عرب کے قدیم رواج کے مطابق انفرادی جنگ سے ہوا۔ قریش نے اپنے 3 نامور لوگ عتبہ ابن ربیعہ، ولید بن عتبہ اور شیبہ ابن ربیعہ اتارے۔ ان کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو میدان میں اتارا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو اور حضرت علی نے ولید کو جاتے ہی فنار کر دیا۔ سیدنا عبیدہ اور عتبہ ایک دوسرے پر شمشیر زنی کر رہے تھے کہ سیدنا حمزہ و علی نے بھی عتبہ پر حملہ کر دیا اور اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ اپنے 3 بہادر لوگوں کے مرنے پہ قریش میں خوف پھیل گیا اور ان کی فوجوں نے حملہ بول دیا۔
اور مسلمان بھی مشرکوں کو جنگ میں واصل جہنم کرتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان والوں کی مدد کے لیے ملائکہ کو نازل فرمایا۔ جب مسلمین و کافرین کا ہر شخص جنگ میں مصروف تھا، اس وقت رسول اللہ نے کنکریوں کی ایک مٹھی کفار کے جانب پھینک دی۔ کنکریوں کا پھینکنا تھا کہ کفار دل توڑ کر بھاگ نکلے، حتیٰ کہ دوپہر سے پہلے جنگ ختم ہو گئی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی۔ کافروں کے 70 افراد مارے گئے اور مسلمین کے صرف 14 لوگ شہید ہوئے، اور کافروں کے 70 افراد کو قید بھی کر لیا گیا۔ جنگ میں قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، جن میں کافرین کے فوج کا سردار ابو جہل بھی تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، صف بندی میں میرے ساتھ 2 نوجوان کھڑے تھے جن کا نام معاذ و معوذ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ جب وہ سامنے آئے تو ہمیں بتانا۔ میں نے کہا، کیا کرو گے تم لوگ اس کا؟ انہوں نے کہا کہ سنا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا ہے، ہم لوگوں نے عہد کر لیا ہے کہ اس کو قتل کریں گے۔ اتنے میں ابو جہل چکر لگاتا لشکر کے سامنے آیا۔ میں نے ان دونوں لڑکوں کو کہا کہ دیکھو وہ ہے ابو جہل۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں اس پر ٹوٹ پڑے اور اپنی اپنی تلواریں نکال کر اس کی پیٹ میں جھونک دی۔ جنگ ختم ہونے کے تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھڑے کے کنارے کی طرف تشریف لے گئے جہاں پر سرداران قریش کو فنار کیا گیا تھا، اور بلند آواز میں فرمایا، اے عتبہ بن ربیہ، اے امیہ بن خلف، اے شبیہ بن ربیہ، اے ابو جہل بن ہشام، اے فلاں اے فلاں، اللہ نے جو تمہاری بابت کہا تھا کیا اسے تم لوگوں نے ٹھیک پایا؟ جو مجھ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا میں نے تو اسے بالکل درست دیکھ لیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفہامیہ لہجے میں عرض کیا، کیا آپ ان لاشوں سے جن میں روح نہیں 3 روز کے بعد خطاب فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ اس وقت سن رہے ہیں۔ بدر کی فتح نے مسلمانوں کو اور مزید مضبوط اور اسلامی ریاست کی بنیاد کو استحکام بخشا۔